السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسی مبارک اور نورانی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں جو کسی عام کتاب کے درس کی نہیں بلکہ اس عظیم الشان کلام کے فہم کی مجلس ہے جو رب کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ تدبر، شعور اور عمل کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، دلوں کی شفا ہے، عقلوں کی رہنمائی ہے اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے میزان اور فرقان ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو بندے کو اس رب سے جوڑتا ہے جو اس کی فکر کو وسعت دیتا ہے، اس کے باطن کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بخشتا ہے۔ تو جو دل قرآن سے وابستہ ہو جائے وہ بے چینی سے سکون کی طرف آتا ہے، جو ذہن قرآن کے نور سے روشن ہو جائے وہ شکوک سے یقین کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جو قوم قرآن کو تھام لے وہ انتشار سے وحدت اور زوال سے عروج کی سمت پر دی۔ رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارے کے خلاصے پر مشتمل یہ دورہ تفسیر دراصل ہمارے لیے اپنے ایمان کی تجدید، اپنی نیتوں کی اصلاح اور اپنے طرز زندگی کا محاسبہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ مجلس علم کی بھی ہے، فکر کی بھی ہے اور تزکیہ نفس کی بھی ہے، یعنی انسان فکر کرنے والا بھی بن جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ فکر کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا۔ اسی طرح جو ہے ہم اس سفر میں صرف آیات کے معنی ہی نہیں جانیں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ان آیات کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے، وہ ہم سے کس طرح قرآن کو اپنی سوچ، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا معیار بنا سکتے ہیں ہم۔ تو آئیے ہم ادب، خشوع اور اخلاص کے ساتھ اس مبارک سفر کا آغاز کریں، اپنے دلوں کو جو ہے وہ عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حقیقی رہنما بنانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا چونکہ پہلا دن ہے اور اسی لحاظ سے ہم پہلے پارے کا جو خلاصہ وائز جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ رکھا کریں گے، یعنی پہلے پارے کا خلاصہ آج ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ کل انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ، یعنی مین چیزیں جو ہیں وہ مختصر مگر جامع انداز میں اس کی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ علم حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلے پارے میں نا دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی فاتحہ یعنی اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ تو فاتحہ کا معنی ہے کہ کھولنے والی، یعنی دیپاچہ، مقدمہ، یا جو ہے یعنی مین جو چیز ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے قرآن کا، اس کو جو ہے اس لیے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ مکی صورت ہے۔ تو مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہو، چونکہ سورۃ الفاتحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو جو ہے وہ مکی صورت کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے دیگر اور بھی نام ہیں، جیسے اس کا ایک نام ہے، یعنی سورۃ فاتحہ بھی ہے، الحمد بھی ہے، اس طرح سبع من المثانی یعنی یہ بھی ہے۔ تو ام القرآن بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، اسی طرح اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، الدعا بھی اس کا نام ہے، الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، القرآن العظیم بھی اس کا نام ہے، یعنی مختلف اس کے جو ہے وہ نام آئے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ نا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا، یعنی آج سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے سلام کہا ہے
اور فرمایا ہے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، یعنی 2 نور جو ہیں اس کی آپ کو خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئی ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی یہ 2 نور ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی نور ہے، اسی طرح یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی نور ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو تعوذ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ پناہ جو ہوتی ہے وہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، تو اور ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ہستی ہے جس سے جو ہے انسان پناہ طلب کرے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن حکیم پر ایمان رکھیں اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت کو آگے پھیلائیں، کیونکہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، اور ابدی دشمن ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ تسمیہ مین یعنی بسم اللہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر جو ہے وہ اچھا کام جو ہے وہ نیکی کا کام جو ہے وہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو ایسا کرنے سے یعنی وہ مختلف فوائد یعنی انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 جو فوائد ملتے ہیں، ان میں سے 3 فوائد یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت اسے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا میں اس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں حق بے جانب ہوں، اور دوسری ہر جائز کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت بالکل ٹھیک کام کرے گی، اور اسی طرح وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو، اس کے فیصلوں کو جو ہے وہ اس میں برکت عطا فرماتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے تیسرا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام سے آغاز کرے گا تو اللہ اس کے ہر کام میں برکت پیدا کرے گا، جو بھی کام بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ برکت اس میں جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان وہ کام کا جو آغاز ہے، اس کام کی ابتدا ہے جو ہے وہ اسی کے نام سے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام تو بابرکت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات، لفظ اللہ کا جو ہے وہ ذاتی، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی 4 آیات میں نا اس کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور اللہ کی رحمت کی وسعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، یعنی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے 1 رحمت جن اور انسانوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے، اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر بھی شفقت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ حدیث مسلم کے اندر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک رحمت کا درجہ اس نے دنیا میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، تو کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، درندے بھی اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتی ہیں، لیکن 99 رحمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس مؤخر کر رکھی ہیں، جو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی، عہد بھی ہے، تو سورۃ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل یہ 2 عہد کر رہا ہے کہ ان میں سے پہلا عہد یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو عبادت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ 3 معنوں میں آتا ہے، ایک تو آتا ہے نا پرستش، اس طرح جو ہے دوسرے نمبر پہ اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہر وقت کی بندگی اور غلامی، صرف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو عبادت کا لفظ جو ہے وہ عبد سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ غلام، کہتے ہیں نا بھی فلاں جو ہے وہ عبد ہے، فلاں جو ہے وہ غلام ہے۔ تو جس طرح ایک غلام اپنے مالک کا 24 گھنٹے فرما بردار رہتا ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مال کی حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے وہ فرما بردار رہنا چاہیے۔
اور دوسرا حد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تو ہی راز کے کائنات ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی غریب نواز ہے، تو ہی بندہ یعنی تو ہی سارے معاملات تیری طرف ہیں کہ تو وہ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ تو اے میرے مالک اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو تیرے سوا ہماری مدد کون کرے گا؟ یعنی تو ہی مدد کرنے والا ہے، اگر تو ہی نہیں مدد کرے گا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اسی طرح صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے اور اس میں کوئی افراط و تفریط بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ راہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل اسی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی حبل اللہ قرار دی ہے اور اس کو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ یہی تو قرآن ہے جو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو وہ کس پر ہوں گے؟ اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے جان بوجھ کر دور ہٹ گئی اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہمیشہ ہی جو ہے وہ اس راہ پر چلتے رہے، صراط مستقیم پر، جو قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ تو سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے کہ صراط مستقیم کے دونوں جانب جو ہے وہ دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا ہو کر جو ہے وہ پکار رہا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سورۃ یونس کی آیت ہے۔ اس طرح صراط مستقیم کے دونوں جانب جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ جب تک پردہ نہ کھول دیا جائے کوئی شخص اللہ کی حدوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے پکارنے والا اس سے رب کا واعظ ہے، یعنی رب کا جو ہے وہ واعظ ہے، اعلان ہے۔ تو صراط مستقیم سے ہٹنے والے جو ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى الضَّلَالَ، کہ بے شک جن پر غضب نازل ہوا ہے وہ یہود ہیں اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ افسوس آج کا جو ماڈرن مسلمان ہے وہ یہود و نصارہ کے راستے پر خوشی اور فیشن کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ وہی ہمارے آئیڈیل ہیں، اس کی طرح کا جو ہے وہ اس کا لباس وضع قطع کرنے کی وہ جو ہے پوری تودو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یہود و نصارہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارے جو فنکشن وغیرہ ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، وہ کن لوگوں والے ہیں؟ یہود و نصارہ والے ہیں۔ تو کل قیامت دن انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے صراط جحیم سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ یہ جو ہے وہ شفا بھی ہے۔ شفا کیسے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دیگر ان کے ساتھی جو ہیں وہ ایک علاقے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ان علاقے والوں کے جو سردار تھا ان کو کوئی موذی جانور جو ہے وہ یعنی ڈنگ مارتا ہے، ڈنس لیتا ہے۔ تو پہلے تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے جو ہے وہ یعنی ہاتھ روک لیا، مہمان نوازی نہ کی۔ تو اب جب ان کے سردار کو وہ موذی جانور نے یعنی کاٹا
تو اب وہ آئے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو دم وغیرہ کر دے تاکہ ہمارے سردار کو جو ہے وہ آرام آ جائے. ان کا ایک شرط پہ ہم دم کریں گے کہ اگر جو ہے وہ ہمیں بکریاں دی جائیں گی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 30 بکریاں دی، دیگر روایت میں آتا ہے کسی نے 40 یعنی بکریاں دی. تو اس پر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہ صحابی نے دم کیا. انہوں نے جو ہے وہ 30 بکریاں یا غالباً جتنی بھی بکریاں دیں، مختلف روایات آتی ہیں. تو وہ جب بکریاں لے لیں تو ان میں سے کچھ جو ساتھی تھے یعنی صحابہ میں سے، تو وہ کہنے لگے بھئی ہم تب تک اپنا حصہ نہیں لیں گے یعنی آپ سے کہ جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاجرہ نہ بتا دیں کہ ہم نے دم کرنے کی بنا پر یہ بکریاں وغیرہ لی ہیں، تو کیا ہم بھی اس میں سے جو ہیں وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ کہنے لگے بھئی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم جو ہے وہ کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے یعنی دم بھی ہے؟ تو یعنی آپ نے فرمایا بھئی میرا حصہ بھی نکالو ان بکریوں میں سے کہ مجھے بھی حصہ عطا کرو. تو یعنی یہ جو صورت ہے سورۃ فاتحہ یہ شفا بھی ہے. اس طرح جو ہے اس سے جو ہے وہ قرآن کا آغاز بھی ہوتا ہے. الکتاب، کتاب کی ماں بھی ہے. اور جو بندہ ہر رکعت میں اس کا جو ہے وہ قرات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نماز بھی جو ہے وہ ناقص ہے. من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ نماز کو نہیں پڑھتا یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، یعنی ناقص ہے. تو سورۃ فاتحہ کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. سورۃ فاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، یعنی یہ پہلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ جو ہے مکمل نازل فرمائی، اور مکہ مکرمہ میں نبوت کی ابتدائی دعوت کے خفیہ دور میں نازل فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا. اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. تو وہ جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ کی ہیں، یعنی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں. تو اس صورت کا نام نماز بھی ہے کیونکہ اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے. اسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی بیماری میں یہ پڑھ کر دم بھی کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. اس صورت کو یعنی دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرماتی ہیں. دنیا کا سب سے چھوٹا عمل جو ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو گئی یعنی مل گئی، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ پہلا پارہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ دراصل قرآن مجید کا مقدمہ ہے یا خلاصہ کہہ لیں، یعنی قرآن کا خلاصہ مقدمہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، جس میں قرآن مجید کے تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں بند کیا گیا ہے. مثلاً اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کا تعارف اور توحید کی تینوں اقسام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، یعنی ان سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں تذکرہ فرمایا ہے. سورہ فاتحہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا بھی ہے، لیکن دعا کرنے سے پہلے بندہ اپنے رب سے 2 عہد کرتا ہے جو پورے اسلام کا خلاصہ ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس عہد کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے دعا بھی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر نہ غصہ کیا گیا نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں. ان لوگوں کا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جو گمراہ ہو گئے ہیں تیرے راستے سے. یعنی بندہ اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے
اور انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں، جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے ہیں اور دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس میں دعا تفصیل سے اس لیے مانگی گئی ہے، تفصیل سے کہ بندہ خود کو انعام یافتہ لوگوں کی سیرت میں ڈال لے اور گمراہوں اور اللہ کے غضب کے مستحق جو لوگ ہیں ان کی بدعمالیوں سے انسان جو ہے پرہیز کرے۔ حدیث میں بھی واضح ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہیں وہ یہود ہیں، اور ان پر کئی بار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے کتاب کے باوجود دین چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہود اور عیسائیوں کے طور طریقوں سے بچنا چاہیے، ان کے رسم و رواج، ان کے دیگر یہ جو ڈے وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ویلنٹائن ڈے نعوذ باللہ، کوئی اس طرح جو ہے وہ بسنت کے نام پر، یا دیگر جو ہیں وہ اور بھی بہت زیادہ ان کے ڈے جو ہے مقرر ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو ہے عید الفطر کا ڈے دیا ہے، عید الاضحیٰ کا ڈے دیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول کی اور قرآن کی صورت میں سے رائے ہدایت دی ہے۔ تو دعا کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچنے والوں کے لیے سراسر جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو مزید انسان جن لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی ان کی تفصیل یہ بیان کی ہے تاکہ انسان ان کی روش پر چلنے سے بچ سکے۔ وہ سورہ بقرہ میں یہود جو ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، ان کی کارستانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگلی سورۃ آل عمران میں جو ہے وہ عیسائیوں کی گمراہیوں کی تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے اگلی سورۃ النساء میں وہ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے انعام یافتہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی وضاحت فرما دی نا ان آیات کی آگے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء اور صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں، یعنی وحسن اولئک رفیقا، یہ اچھے لوگ، یہ اچھے ساتھی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والے کے سامنے اپنا مکمل پروگرام رکھ دی ہے کہ جو شخص کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے پرہیز کرے، انبیاء اور صدیقین، شہداء اور اولیاء کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ صراط مستقیم پالے گا، سیدھا رستہ پالے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو صورت ہے اس پارے کی وہ سورۃ البقرہ ہے اور مدنیہ ہے۔ تو یعنی اس کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک گائے یا ایک بیل کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے کہ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نا گائے کی تقدیس اور عبادت کا بھی عقیدہ جو ہے وہ سرایت کر گیا تھا۔ تو موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے انہیں کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسی مناسبت سے اس کی جو وجہ تسمیہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ وغیرہ یعنی رکھا گیا کہ اس میں جو ہے وہ گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ مدنیہ ہے، یعنی مدنیہ ایسی صورت کو کہتے ہیں جو صورت ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ امام ابو امامہ الباہلی بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ وغیرہ ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جو ہیں وہ جھگڑا کریں گے، یعنی ایسے آئیں گے۔ تو سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا یعنی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا یعنی باعث حسرت ہے۔ اور اہل باطل جو ہیں وہ جادوگر جتنے بھی ہیں، یعنی اہل باطل جادوگر ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں، وہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ ان کے طور کے لیے بھی بڑی اہمیت اور جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ کوئی بھی شیطان شیاطنت کرنے والا ہو، جادوگر جادوگری کرنے والا ہو، یا جتنے بھی یہ نجومی ہیں، کاہن ہیں، وہ اگر انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں، جادو کرنا چاہیں تو انسان اس کے مقابلے میں، شیطانی چیزوں کے مقابلے میں یہ ایک یعنی آہنی دیوار ہے، یعنی اس کے خلاف جو ہے مکمل ایک ڈھال ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یعنی قبرستان نہ بناؤ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے
جس میں سورہ بقرہ جو ہے یعنی پڑھی جاتی ہے. جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، اس گھر سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اس طرح جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں فرمایا کہ مقبرے نہ بناؤ، ایک میں فرمایا کہ قبرستان نہ بناؤ. تو جو حروف مقطعات ہوتے ہیں یعنی جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، الف لام، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی ان کا کیا معنی ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا مطلب رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ ان کی مراد کو صرف اگر کوئی جاننے والی ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ان کو جو ہے وہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا. اسی طرح جو ہے قرآن مجید کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی جو قرآن کے جو یہ الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ شک اور شبہ نہیں ہے، اور جو شخص قرآن حکیم میں شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی جو کوئی اس کے جو ہے وہ کسی ایک آیت میں بھی شک کرے تو وہ جو ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ متقین جو ہیں ان کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اس میں ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، اسی طرح جو ہے وہ انفاق ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر یقین، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور جو ہے وہ دن میں 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امراء حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح جو ہے وہ کفار کی صفات بھی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سابقہ آیات میں ذکر کی گئی ساری چیزیں جو تھیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ان العبد اذا اخطا خطیۃ نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا. تو گناہ کرنے کے اس کے دل میں جو ہے وہ نقطہ لگتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو وہ گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے منافقین کا غلط کردار اور اس کی مثالیں. سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اس کے بعد کی 2 آیات میں کفار، اور اس کے بعد یعنی جو 13 آیات ہے اس میں منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. منافقین کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، فساد فی الارض کا نام جو ہے وہ اصلاح رکھتے ہیں، لاشعوری مفسد، گستاخ صحابہ، مذاق اڑانا، سرکشی کرنا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر چلنے والے، مفاد پرست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی میں سے ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. وہ عادتیں بھی یہ ہیں کہ جب اسے امیر بنایا جاتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے. اس طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یعنی وہ روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا اور گمان کرے گا کہ وہ مسلمان ہے، یعنی یہ بھی اس کی جو ہے وہ یعنی نشانی ہے. تو انٹرنیشنل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت
کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انسانیت کی تخلیق، زمین میں آسمان کا پیدا کرنا، بارش جو ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بارش کا جو ہے وہ برسانا، پھلوں اور اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھلوں سے رزق دینا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ رسالت محمدیہ کی بھی تصدیق اور عظمت قرآن بھی اس پارے سے جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ اور منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت میں شک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شک کا ازالہ کرتے ہوئے عظمت قرآن کا ذکر بھی کر دیا۔ اس سے پہلے مکہ میں کئی بار یہ چیلنج کیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو کہتے ہو کہ یہ انسان کی تصنیف ہے یا اس کی مانند ہے، کوئی کلام تصنیف کر کے تو دکھاؤ۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا گیا، یعنی وہ کرتے تھے یہ تو اللہ کا قرآن کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کسی بندے نے لکھا ہوا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے پاس جاتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ لکھ کے لے آتے ہیں، وہاں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو چیلنج کیا گیا بھئی آپ بھی اس طرح کی کوئی آیت بنا کے لاؤ، کوئی صورت بنا کے لاؤ، اگر تم کہتی ہو، اگر تم واقعی سچی ہو، اگر تم ہو ان کنتم من الصادقین، سچوں میں سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز جو ہے وہ بطور معجزہ دی جاتی تھی جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوتی تھی، یعنی اس زمانے میں عروج ہوتا تھا نا، وہ چیز جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر بھی ناکام ہو گئے، یعنی سجدے میں گر گئے اور جو ہے وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ یہ کتاب، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہے یہ جادوگر نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، تو یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یعنی وہ معجزات عطا فرمائے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کی شکل میں ایسا زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال جو ہے وہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ اس طرح جو ہے وہ سابقہ انبیاء اور رسل کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، لیکن قرآن مجید ایک دائمی اور لازوال معجزہ ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا، قیامت تلک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو یہ عظمت اور عروج عطا فرمایا۔ تو دنیا کی زبانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن قرآن حکیم کی زبان عربی سے بالکل محفوظ ہے، بلکہ یہ تو عرب لوگوں کی جو ہے وہ ادبی زبان ہے۔ تو قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ادا ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت نے ساری دنیا کو حیران اور پریشان بھی کر دیا۔ تو اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم ہیں، اس سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سبھی یکساں جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جامعیت اور اس قدر جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے۔ ایسی خصوصیت نہ کسی بھی سابقہ الہامی کتاب میں ہے اور نہ کسی سابقہ جو ہے وہ الہامی مذہب میں۔ تو قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ کوئی اگر کوئی صفحہ پڑھتا ہے، کوئی سورت کی کوئی تلاوت کرتا ہے یا کوئی سطر نکال کر دیکھ لیں، خواہ یہ احکام کے متعلق ہوں یا دلائل سے، یہ سابقہ اقوام کے حالات ہوں، یا ہر مقام پر آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سبق موجود ہے، یعنی اس کی ہر آیت، ہر رکوع، ہر لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ایمان سے مراد ہے کہ دل سے تصدیق کرے انسان، اس کی زبان سے اقرار کرے، نیک اعمال جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کرے۔ تو جنت جو ہے وہ نیک انسانوں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رہائش، کھانا پینا اور اسی طرح جو ہے وہ شادی وغیرہ۔ تو ایمان اور عمل صالح والوں کی جو رہائش کے لیے جو ہیں وہ یعنی جنتی ہیں، کھانے پینے کے لیے پھلوں سے رزق ہے، نکاح کے لیے پاک صاف پاک باز بیویاں ہیں اور حوریں ہیں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر انسان کو جب یہ نعمتیں مل جائیں پھر اس کو جو ہے وہ یہ خدشہ ہو کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ اس خوف کو بھی انسان سے دور کر دیا ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ انسان کی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اسی طرح صلہ رحمی کی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تھا تو رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا؟ تو رحم کہنے لگا ہے اے میرے پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، یعنی جو قطع تعلقی کرتا ہے، رحم سے جو ہے وہ منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے کاٹ دیتا ہے، جو اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے۔ اس لیے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے اور صلہ رحمی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عقلی دلیل بھی جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جٹلایا ہے حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی ہے حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، تو میری ذات جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی جو ہے میری اولاد ہے، تو اس لیے یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اس طرح طریقے انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی 3 بندے ایسے ہیں 3 قسم کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ وہ جو اہل کتاب میں سے ہے اور پھر اپنے نبی پر اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یعنی وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے تو وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لایا، اور جب میں شریعت لے کر آیا تو میری شریعت پر بھی ایمان لے کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالکوں اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا ہے، یعنی اپنے مالکوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی دونوں کو ادا کرنے والا ہے، ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اسے وہ بہت اچھی تربیت دے اور بہت اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر دے اور اس آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے، یعنی اس کی کوئی لونڈی ہے، اسے اچھی تعلیم و تربیت سکھاتا ہے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 خبر ہے، 1000 احکام ہے، 1000 جو ہے وہ حرام اور ممنوع چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی اس قدر اس کی اہمیت موجود ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی عقلی دلیل، کیونکہ کفار قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ کلام محمد نے، یہ کلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ گھر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو تم بھی اس جیسی کوئی یعنی صورت کو بنا کے لاؤ نا، چیلنج کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کر سکو گے، یعنی اور اسی طرح جو ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور یعنی لوگ ہیں۔ تو نیک اعمال کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَإِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ یعنی جنتیں رکھی ہیں۔ اس طرح قرآن سے مسلمانوں اور کافروں کا رویہ، کیونکہ قرآن مجید تو ایک ہی ہے لیکن کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ جو ہیں اس سے گمراہی حاصل کر لیتے ہیں، ان کی وجہ قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یعنی بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی وہ مثال بیان کرے چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہی ان کی رب کی طرف سے حق ہے، اور جو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین، یعنی فاسقوں کے علاوہ جو ہے کسی کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عقلی دلیل بھی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ زندگی بخشی ہے، پھر وہ جو ہے وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح جو ہے وہ
انسانی زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو ہے انکار کیا، تکبر کیا۔ سبب کیا تھا؟ یعنی تو نے اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی تکبر کی بنا پر۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جو ہیں وہ چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس طرح طریق انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت کو بھی جو ہے وہ پیچھے ہم نے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، جو گائے والا واقعہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا تو ہمیں مذاق بناتا ہے۔ میں کہا کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں اگر مذاق بناؤں گا میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مسائل کے معاملے میں ہنسی مذاق کرنا جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو دین کو جو ہے ہمیشہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور حقیقت ظاہر کرنے کا یہی طریقہ ہے، تو وہ اتنی پریشانی کے باوجود اپنی عادت سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ وہ کوئی عام گائے تو نہیں ہو سکتی، لازمی کوئی خاص گائے ہوگی، اس لیے اس کی عمر بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عمر بتائی، کہنے لگے اس کا رنگ بھی بتائیں، جب رنگ بتایا تو کہنے لگے کوئی اور نشانی بھی بتائیں، جب وہ بھی بتا دی مجبور ہو کر پھر ماننے پر آمادہ بھی ہو گئے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وہ قریب نہ تھا کہ کرتے، یعنی ان کا دل تو نہیں کرتا تھا لیکن پھر نہ چاہتے ان کو کرنا پڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے بھی کوئی بھی اگر وہ گائیں ذبح کر لیتے تو وہ کام ہو جانا تھا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم سے مسئلہ تو پوچھتے ہیں اور کہتے ہوئے کہ ایسی ایسی حدیثیں لائیں تب مانیں گے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام جو بھی حکم جس انداز سے بھی ہمیں جو ہے وہ یعنی دے تو ہمیں فوراً مان لینا چاہیے۔ جب گائے ذبح کی اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا میت کے جسم کے ساتھ لگایا تو اس نے خود بول کر اپنے قاتل کے جو ہے بارے میں بتا دیا۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں چاہیے تھا کہ دین کے معاملے میں ان کے دل نرم ہو جاتے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اطاعت کرنے لگتے، مگر ان کے دل جو ہے مزید سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل جو ہے اتنے سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، چشمے نکل پڑتے ہیں، اور خود کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، یعنی چوٹیوں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے یعنی لینڈنگ کر جاتے ہیں۔ تو یہود علماء اپنے مزاج اور مفاد کے مطابق مسائل جو ہے وہ گر گر کر لوگوں کو بتاتے تھے اور ان مسائل کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے یعنی ان کو بتایا کہ وہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے آیات وغیرہ لکھ کر جو ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اس آیت کی بھی وضاحت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ من اہل النار، کہ ان میں آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، یعنی وہ لوگ جو تھے نا یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر رہیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم جو ہے وہ تھوڑی دیر رہو گے، بعد میں جو ہے تم اس میں جو ہے وہ جنت میں تمہیں داخل کر دے گا۔ تو اس طرح کا یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ تو موت کا خوف اور آخرت سے کراہت، یہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود کا جو شیوا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ یہود کا شیوا تھا، وہ جادو سیکھتے تھے، اس کے ذریعے جو ہے وہ گھروں کو اجارتے تھے، حالانکہ جادو سیکھنا کرنا کفر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایسے شخص کے پاس آتا ہے جو جادوگر ہے، کاہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ 40 دن کی نماز کو جو ہے قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے اگرچہ آپ ان کے دین کی تباہ بھی کیوں نہ کر لیں۔ تو بنی اسرائیل کی چند کارستانیاں تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنا، بچڑے کو پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، سچی توبہ کرنے سے انکار کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، اللہ کے حکامات میں ہیلہ سازی کرنا، قتل و غارت کرنا، خود ساختہ جو ہے وہ دین سازی کرنا، باطل عقائد، ظلم و زیادتی کرنا، غیر خاندان
کو یعنی نبی ماننے سے انکار کرنا، اسی طرح جو ہے وہ زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرنا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنا، جادو کرنا، انبیاء کی گستاخیاں کرنا، مسلمانوں سے حسد کرنا، عبادت گاہوں کو ویران کرنا۔ اس طرح جو ہے اسی پارے کے اندر شان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ یعنی آزمایا، تو وہ ہر وعدے پر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو عظمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اپنے دین کے کام لیے، جیسے کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ کام لیا۔ اس طرح جو ہے وہ اس پارے کے اندر ہر اس شخص کو اس کا جو ہے وہ عملی فائدہ یہ ہوگا کہ عرب سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے بخشے جائیں گے، اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ یعنی جنت میں جائیں گے، جنت ہماری پکی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس کے لیے تو وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یعنی ہر شخص سے اس کے ذاتی اعمال کا حساب ہوگا، کوئی بھی شخص اس بنیاد پر نہیں چھوٹے گا کہ اس کے باپ جو ہے وہ اس کا باپ بڑا عالم تھا، یا وہ اس کی والدہ بڑی عالمہ تھی، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی۔ تو نہیں بھائی، جو تم عمل کرو گے اسی کی بنا پر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ فائدہ ہونا ہے، یا اسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہیں جو ہے وہ سرفراز کرے گا۔ اگر تم اپنے لیے نیک اعمال کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سبب بنا دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر رہ کے تم اپنے عمل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، یا اپنے جو تم نے کمایا ہے اس کا تمہیں اجر ملے گا، جو تمہارے والدین کماتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا اجر مل جائے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھی آج کے لیسن کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے پارے کا خلاصہ یہی ہے کہ دراصل انسان کی ہدایت کی بنیادی اصولوں کو ایک جامع منشور بیان کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے جو بندے اور رب کے تعلق کو خلاصہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی ربوبیت، رحمت اور عدل کا بھی اقرار کرتا ہے، اور پھر پوری عاجزی کے ساتھ صراط مستقیم کی طلب کرتا ہے۔ گویا کہ پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں واضح کر دیا گیا کہ یہ کتاب متقین کی صفات کے لیے ہدایت ہے۔ انسانوں کو جو ہے وہ 3 طبقات میں تقسیم کر کے ایمان، کفر اور نفاق کی فکری باطنی کیفیات کو بھی نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، جبکہ کافر کے حق میں جو ہے وہ انکار پر جم جانا، اور منافق جو ہے وہ دوغلے پن کے ذریعے اپنے باطن کی بیماری کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ پورے پارے کے اندر ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہدایت صرف دعویٰ نہیں ہے، دعوے سے بھی نہیں ملتی، بلکہ ایمان، عمل اور اخلاص اور اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو علم ذمہ داری پیدا کرتا ہے، عہد جو ہے وہ وفا کا تقاضا کرتا ہے، اور بندگی صرف رسم نہیں ہے بلکہ مکمل طرز حیات ہے۔ یہ پارا انسان کو اس کے مقام میں جو خلافت کا احساس دلاتا ہے، اسے اس کی طریق سے جو ہے وہ سبق سکھاتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اللہ کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی اتباع اور مسلسل رجوع الی اللہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو خود سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس سے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ۔